وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي أنفسكم أفلا تبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان عالم خلق اور عالم امر کا مجموعہ ہے. جسم کا تعلق عالم خلق کے ساتھ ہے اور روح کا تعلق عالم امر کے ساتھ ہے. روح کو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے بندوں پر جب منکشف کیا تو انہوں نے دیکھا کہ اس کا تعلق جسم کے کچھ چیزوں کے ساتھ خاص ہے اور پورے جسم کے ساتھ عام ہے. جن جگہوں کے ساتھ خاص ہے اس کو انہوں نے لطائف کہہ دیا. چنانچہ وہ 5 لطائف ہیں اور ان کی جگہ سینے میں ہے: قلب، روح، سر، خفی اور اخفا. پھر جسم کو انہوں نے 2 لطائف میں تقسیم فرمایا: ایک انسان کا نفس اور ایک قالب. قالب چونکہ 4 اجزاء سے مل کر بنا، لہذا آگ، پانی، مٹی اور ہوا، اور 5واں ہو گیا نفس. تو گویا یہ 5 چیزیں عالم امر کی اور 5 عالم خلق کی، آپس میں ان کی نسبت ہے. قلب کی نسبت ہے نفس کے ساتھ، روح کی ہوا کے ساتھ، سر کی پانی کے ساتھ، خفی کی آگ کے ساتھ اور اخفا کی مٹی کے ساتھ. ہمارے اس سلوک میں جو اسباق کی ترتیب ہے وہ یہ کہ ساری دنیا سے بندے کی توجہ ہٹاؤ اور اللہ کے ذکر پر لگاؤ. قلب، روح، سر، خفی، اخفا اس کا سبق کرے، نفس کا سبق کرے، سلطان الاذکار قالبیہ اس کا سبق کرے، حتیٰ کہ بندے کے وجود میں اللہ اللہ ہر وقت ہی اللہ اللہ. اب یہ باقی مخلوق سے تو کٹ گیا، لیکن اس کے اندر جو اللہ اللہ کے ذکر کی ایک لذت، کیفیت، احساس موجود ہے، یہ چیز بھی تو مخلوق ہے. لہذا اب ہمارے مشائخ نے اس کو لا الہ کا ذکر کروایا. اس کو کہتے ہیں تحلیل خفی اور تحلیل لسانی. تو ان دونوں کے اسباق کرنے سے وہ جو اللہ اللہ کا ایک دھیان تھا، کیفیت تھی، اس کو بھی محو کر دیا، دھو دیا، حتیٰ کہ بالکل تختی صاف کر دی دل کی. اس کے بعد پھر اس کو کہا کہ اب تم مراقبہ احدیت کا سبق کرو جو مقام فنا ہے. تو اس میں بندہ یہ نیت کرتا ہے کہ فیض می آید از ذات کہ مستجمع جمی صفات و کمال است و منزہ از ہر نقصان و زوال است مورد فیض لطیف قلب من است. یہ اللہ اللہ کا مراقبہ نہیں ہے، یہ فکر کا مراقبہ ہے. صرف دھیان کر کے بیٹھ جانا ہے اور دیکھو کہ اللہ رب العزت بندے کے سوچ کے ساتھ اس کا معاملہ کرتے ہیں. انا عند ظن عبدی بھی بندے کے ساتھ اس کی گمان کے مطابق معاملہ کرتے ہیں. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ جو نیت کرتا ہے. دیکھو یہ حدیث کیسے کھلتی ہے کہ یہ نیت کر کے بیٹھا ہے کہ تجلیات افعال کا ذکر آئے گا تو وہ آ رہا ہے،
شیونات کا آئے گا وہ آ رہا ہے، تجلیات سلویہ کا تو وہ آ رہا ہے۔ اللہ تیری شان، صرف بندے کے سوچ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس جگہ سے فیض آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب انسان نے یہ مراقبہ فنا کا کر لیا اور اس کے لطائف کو اپنے اپنے اصل میں فنا حاصل ہو گئی، سیور اربع حاصل ہو گئے، سیر اللہ، سیر فی اللہ، سیر من اللہ، سیر فی الاشیاء، تو اب ان لطائف کے اوپر گراؤنڈ ورک ہو گیا۔ بیس کوٹ کرتے ہیں نا، جب گاڑی آپ لے جاتے ہیں کہ جس پہ ڈینٹ پڑ گیا تو ذرا اس کی ڈینٹنگ پیٹنگ کر دیں، تو پہلے تو وہ اس کو ٹھوک بجا کے سیدھا کرتے ہیں، اس کے بعد پھر پٹین بھر کے اس کا بیس کوٹ کرتے ہیں۔ اس بیس کوٹ کے اوپر فائنل کوٹ ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ اللہ کا جتنا مراقبہ تھا، یہ سارا کا سارا ان لطائف کے لیے بیس کوٹ تھا۔ جب وہ ہو گیا تو اب اس کے اوپر تجلیات کا فائنل کوٹ ہونا ہے۔ چنانچہ لطیف قلب کے اوپر تجلیات افعالیہ کا کوٹ ہوتا ہے، لطیف روح کے اوپر تجلیات صفات ثبوتیہ کا ذکر ہوتا ہے، کوٹ ہوتا ہے، لطیف سر کے اوپر شیونات ذاتیہ کا کوٹ ہوتا ہے، لطیف خفی کے اوپر تجلیات سلبیہ کا کوٹ ہوتا ہے، اور لطیف اخفا کے اوپر شان جامع، ٹوٹل کا مجموعہ سگما سب کچھ اس کا ورود ہوتا ہے۔ یہاں تک کیا کچھ بات سمجھ میں آ گئی؟ تجلیات افعالیہ کے سبق کو اس ساجد نے تھوڑا کھولا تھا، لیکن جن کے اسباق آگے ہیں ان کے سامنے میں انشاءاللہ باقی بھی ہر لطیفے کو کھول سکتا ہوں، ہر ایک کے سامنے کھولنا اچھا نہیں ہے۔ تو ایک اندازہ ہو گیا کہ ان تجلیات کا سبق کرنے سے بندے کے ایمان میں، یقین میں، کیفیات میں کیا فرق آتا ہے، ایمان کہاں سے اس کا کہاں چلا جاتا ہے۔ وزادتہم ایمانا، ہر سبق سے بندے کا ایمان بڑھتا ہے۔ تو آج ایک بات آپ کو مزید بتانی ہے، وہ بات یہ کہ اللہ رب العزت کے انبیاء میں سے کچھ انبیاء خاص ہیں۔ انبیاء تو سارے تھے، 1,24,000، لیکن کچھ انبیاء اس میں خاص ہیں یا نہیں؟ ہمارے سلوک کی بنیاد ہمیشہ قرآن اور حدیث، یہ ذہن میں رکھنا۔ تو بھائی یہ جو خاص انبیاء ہیں یہ کہاں سے آگے؟ ثبوت کا ہے قرآن مجید کی آیت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ چنانچہ 6 انبیاء یہ بنتے ہیں۔ ایک آدم علیہ السلام، اس لیے کہ آدم علیہ السلام جد امجد ہیں۔ آدم علیہ السلام کون ہے؟ جد امجد، سب کے جسمانی اعتبار سے باپ بنتے ہیں، سب ان کی اولاد ہے، جتنے بھی آ رہے ہیں بندے بندیاں، تو جد امجد ہونے کے ناطے ان کا ایک شرف ہے، اعزاز ہے، اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ پھر ان کے بعد نوح علیہ السلام کا نام آیا۔ نوح علیہ السلام کا اعزاز کیا تھا؟ عام بندہ تو نہیں سمجھ سکتا، لیکن ان کا بھی اعزاز ہے۔ ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام کو کیا کہا جاتا ہے؟ آدم ثانی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ آدم ثانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ طوفان آیا اور سب فوت ہو گئے اور کچھ کشتی کے لوگ بچے تھے تو دوبارہ نئے سرے سے
انسان کی ہے اس کی نسل پھیلنی شروع ہوئی اس لیے آدم ثانی نہیں، یہ وجہ نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام اس دنیا میں جو تشریف لائے تو وہ علم الاشیاء لے کر آئے تھے دنیا میں. وعلم آدم الاسماء کلھا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام دے دیے تھے. کیسے نام بتا دیے کہ ادھر فرشتے، ادھر آدم علیہ السلام، اور ادھر بتا دیا ان کو کہ بھئی اس چیز کا یہ نام ہے. نہیں ہے ایسے. اس کا مطلب یہ ان کے خمیر میں ان چیزوں کی فہم کا علم رکھ دیا اللہ نے، تو اپنی فطرت سے وہ ان چیزوں کے نام پہچانتے ہیں. ورنہ تو پیپر آؤٹ کر گیا تو مسئلہ کیا بنا ہوا. تو فطرت نے یہ چیز علم رکھ دیا تھا، ان کے خمیر میں یہ علم رکھ دیا تھا. چنانچہ جب آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا تو انہوں نے چیزوں کے نام بتا دیے. تو علم الاسماء یا علم الاشیاء یہ آدم علیہ السلام کا اعزاز ہے. چنانچہ آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو دنیا میں کس چیز کا کیا نام ہے تھا ہی نہیں، تو کسی نے تو رکھنا تھا نا. ہم جو اس کو کرسی کہتے ہیں، اس کو زمین کہتے ہیں، اس کو آسمان کہتے ہیں، اس کو چھت کہتے ہیں، آخر کبھی کسی نے یہ نام رکھے ہوں گے نا. تو آدم علیہ السلام کی زبان سریانی تھی، اپنی زبان میں انہوں نے اس وقت چیزوں کے نام، یہ درخت ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ پھل ہیں، جو آج ریفائنڈ نام ہمارے پاس پہنچے ہوئے ہیں نا، ان کی ایک کروڈ شکل شروع میں حضرت آدم علیہ السلام نے رکھ لیا تھا. چنانچہ ان کی جو اولاد آگے بڑھی تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہاں یہ درخت ہے، ہاں یہ روٹی ہے، یہ پانی ہے. ہر چیز کا نام رکھا گیا ہوگا نا. تو یہ نام رکھنے کا اعزاز کس کو ملا؟ آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام نے یہ نام متعین کر دیے، پھر ان کی اولاد میں یہ نام آگے بڑھتے رہے. پھر اس کے بعد ایک اور پیغمبر اسلام آئے جن کا نام تھا حضرت ادریس علیہ السلام. کیا نام تھا؟ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کی طرف سے علم قلم لے کر آئے. کیا لے کر آئے؟ علم قلم لے کر آئے. چنانچہ اس سے پہلے انسانوں کو بولنا آتا تھا، نام لینے آتے تھے، ہاتھ سے لکھنا نہیں جانتے تھے. تو وہ کاتب حضرات کے امام، یہ بھی تو ایک فن ہے نا، ایک فیض ہے جو چل رہا ہے. تو ماشاءاللہ ادریس علیہ السلام نے آ کر ان چیزوں کو لکھنا شروع کیا. وہ آج کی جو اس وقت کی خوش خطی ہے وہ نہیں تھی، بس ایسے لے کے سائن بنا دیتے تھے کسی چیز کا. مثلا اس سائن سے یہ مراد، اس سے یہ مراد، اس سے یہ مراد. وہ وہاں کی اپنی زبان تھی، ان سائنوں سے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ لکھا ہوا ہے، مگر مقصود کلام ان کو حاصل ہو جاتا تھا. تو یہ لکھنے کا فن اللہ نے کن کے ذریعے سے بھیجا؟ ادریس علیہ السلام. تو انسانیت کو بولنا بھی آ گیا، لکھنا بھی آ گیا. تو انسانیت جوان ہوتی گئی، بڑھتی گئی. جیسے بچہ ہوتا ہے نا، لڑکپن کی عمر کو آ جاتا ہے. حلال اور حرام کا اس وقت ایک موٹا تصور تھا، جیسے قتل کرنا منع ہے، یہ تصور تھا. لیکن باقاعدہ شریعت کا ڈھانچہ نہیں تھا، جس کو کہتے ہیں نا ایک سسٹم آ جانا، وہ نہیں تھا. حلال اور حرام کا علم ایک ڈھانچے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو عطا کیا. نوح علیہ السلام پہلے پیغمبر تھے، علم الحلال والحرام لے کر دنیا میں آئے. اب ایک شریعت کی باقاعدہ شکل بنتی نظر آ گئی، یہ حلال اور یہ حرام. آپ یوں سمجھیں کہ بعض لوگ کتابیں پڑھتے ہیں اور بعض لوگ کسی کورس کے مطابق پڑھتے ہیں.
تو کورس سلیبس کے مطابق پڑھنا اور ہے، اور کھلا شخصی مطالعہ وہ اور ہے۔ تو آپ یوں سمجھیں کہ ان سے پہلے شخصی مطالعہ تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام ایک سلیبس لے کر آ گئے کہ بھئی یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ اب ایک نقطہ کھلا کہ بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ آیت لاتے ہیں، انا اوحینا الیک، اے میرے حبیب ہم نے آپ کی طرف وحی نازل کی، کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد۔ تو طالب علم کے دن میں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کا نام کیوں نہیں لیا؟ جد امجد تو آدم علیہ السلام تھا۔ تو کہنا تو یوں چاہیے تھا کہ ہم نے آپ کی طرف ہی نازل کی جیسے ہم نے آدم علیہ السلام، سلسلہ تو وہاں سے شروع ہوا ہے۔ نہیں، یہاں سے یہ سلیبس شروع ہوا، اس سے پہلے تو پلے کلاس تھی۔ پلے کلاس ہوتی ہے نا اسکولوں میں، بچے جاتے ہیں 2 گھنٹے کھیل کے آ جاتے ہیں۔ چھوٹی عمر کے جو بچے ہوتے ہیں نا ان کو کچھ نہیں پڑھاتے، بس ان کو کھیلنا بیٹھنا اٹھنا سکھاتے ہیں۔ پھر وہ ایک ایسی کلاس میں آتے ہیں کہ جہاں سے ان کو پڑھانا شروع کرتے ہیں، سمجھے نا؟ یہ حضرت نوح علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا۔ اس لیے جب سلیبس کی بات آئی تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کی طرف بھی وہی بھیجی جیسے ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف بھیجی۔ تو یہ بات بھی کلیئر ہو گئی۔ اچھا، اب اگلی بات سنیے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان اللہ اصطفیٰ آدم، کہ جسمانی باپ ہے، نمایاں ہے اس لحاظ سے کہ آدم علیہ السلام کو ہم نے پسند کر لیا۔ ان کی ایک سگنیفیکنس ہے، سمجھ گئے نا؟ وَنُوحً، اور نوح علیہ السلام کو کیوں؟ کہ اللہ کی شریعت لانے والے دنیا میں حلال حرام کی شکل میں وہ ہیں، وہاں سے یہ سلسلہ آگے شروع ہوا۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے دن اس کو کپڑا ہی لپیٹ دیتے ہیں، پہلے دن اس بچے کو کپڑا ہی لپیٹ دیتے، ایک کپڑا باندھ دیتے ہیں بس یہاں، باقی ایسے ہی پڑا ہوتا ہے۔ اتنا چھوٹا ہے اس کے لیے یہ کپڑا ہی بہت ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو وہ جو کپڑا ہوتا ہے اس کو تھوڑا اور بہتر کر دیتے ہیں، پھر بہتر کرتے کرتے اس کو یہاں ایک شارٹس پہنانا شروع کر دیتے ہیں، ڈائپر باندھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ اس کا شروع کا لباس یہی ہے، چھوٹے بچہ ڈائپر میں بندھا ہوا، بالکل یہ اس کا لباس ہے، ہر بندہ اس کو اٹھاتا ہے، کھیلتا ہے۔ پھر جب وہ بچہ بڑا شروع ہو جاتا ہے تو اس کو سب سے پہلے کرتا پہنا دیتے ہیں، مگر وہ کرتا بہت ڈیزائن والا نہیں ہوتا، ایک سادہ سا، تاکہ بچے کو پورا آ جائے۔ اور بچہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اوپر کرتا ہوتا ہے اور نیچے ڈائپر ہوتا ہے۔ تو ویسے دیکھو تو بڑا معزز نظر آتا ہے، کرتا پہنا ہوا ہے، اور بچے کو سامنے کھڑا کرو تو نیچے سے ڈائپر نظر آ رہا ہوتا ہے۔ وہ بچہ ایسا ہی ہے۔ پھر تھوڑا اور کئی مہینے کا جب ہوتا ہے نا تو اب اس کو ایک پاجامہ نواسی چیز پہنا دیتے ہیں، یہ اس کا لباس آہستہ آہستہ اپنی شکل میں آ رہا ہے، سمجھ گئے نا؟ تو لباس جب اس نے پہنا تو عمر کہیں 5-7 مہینے ہو چکی تھی۔ پہلے دن کون کرتا اور لباس بچے کو پہنا سکتا ہے بھائی؟ تو ہے ہی اتنا چھوٹا بچہ بیچارہ۔ بالکل یہی انسانیت کی مثال تھی کہ جب انسانیت آئی تو شروع میں اس کو بس وہ ایک مختصر لباس جو ضرورت کا تھا وہ مل گیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اب اس کو ایک پوشاک شکل میں پہنا دی گئی شریعت کی، یہ پہلا لباس تھا۔ پھر اس کے بعد بچہ بڑھتا رہتا ہے تو اس کے ہر 6 مہینے بعد کپڑے نئے بنتے ہیں، اتنا تیزی سے اس کا قد بڑھتا ہے۔ آج کرتا بناؤ 6 مہینے بعد چھوٹا، پھر اور بناؤ، پھر اور بناؤ، تیزی سے قد بڑھتا ہے، اور اسی حساب سے اس کا کرتے کا سائز بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، کرتے کرتے حتیٰ کہ 27 سال کے بعد
بندہ ایک ایسی عمر کو پہنچ جاتا ہے کہ اس کا قد اب فکس ہو جاتا ہے. اب اس کی شلوار کی اونچائی اور کرتے کی لمبائی ساری عمر کے لیے وہی رہتی ہے، پھر نہیں بدلتی. یہ بھائی تمہارا جو اب سائز ہے نا درزی کے پاس، یہ اب ساری عمر چلے گا. یہی حال شریعت کا کہ شروع میں مختصر لباس تھا، پھر لباس شروع ہوا نوح علیہ السلام کے ذریعے سے، مگر شریعت میں تبدیلیاں آتی گئیں حتیٰ کہ جب نبی علیہ السلام تشریف لائے تو انسانیت اپنی جوانی اور کمال کو پہنچ چکی تھی. اللہ نے ان کو جو شریعت کی پوشاک دی، اب یہ ایک ایسا سائز ہے جو قیامت تک انسانیت کے لیے، اب کسی نئے دین کی ضرورت نہیں. تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم، آل ابراہیم کو چن لیا. تو ابراہیم علیہ السلام بھی چنے گئے، اور آگے ان کی نسل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، وہ بھی چنے گئے کیونکہ ان کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، اور آگے ان کی نسل تھی جس سے بنی اسرائیل چلے، اور بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام تھے. تو موسیٰ علیہ السلام بھی چنے گئے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ایک پیغمبر اسلام کو بھیجا، جنہوں نے آ کے باقاعدہ اعلان کیا. دنیا کا دستور ہے، کہیں بھی محفل لگتی ہے تو مہمان خصوصی آتے ہیں، مگر ان کے آنے سے پہلے اسٹیج پہ آ کے کوئی نہ کوئی کہتا ہے کہ اب حضرت فلاں اور یہ فلاں اور وہ فلاں تشریف لا رہے ہیں. یہ ہمیشہ کا دستور ہے. کبھی بھی مہمان خصوصی ویسے نہیں آ کے کھڑا ہو جاتا، کس کو پتا مہمان خصوصی. اللہ رب العزت نے انبیاء میں سے یہ جو کام تھا نا کمپیئرنگ کا، یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لیا. چنانچہ وہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک پیغمبر اسلام آ رہے ہیں، ان کا نام احمد ہوگا. اور پھر وہ کیا کہتا ہے کہ اب میں آپ کے اور ان کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا، ایسے ہی کہتے ہیں نا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہی کیا، اتنی جلدی ایک طرف ہوئے کہ موت کا بھی انتظار نہ کیا، وہ ایسے ہی آسمانوں پہ پہنچ گئے. بھئی اعلان کر کے کہیں تو بیٹھنا ہوتا ہے نا. اس لیے کہ جب مہمان خصوصی جاتا ہے تو فائنل کلمات پھر اسی نے کہنے ہوتے ہیں. اللہ نے ان کو برفعہ اللہ الیہ بلا لیا اپنے پاس، کہ دنیا تو حدث والی چیز ہے، یہاں تو رہیں گے تو پھر جسم کے اوپر جو ہے اس کے اثرات ہوں گے. آؤ میرے پاس آسمانوں پر، ہم آپ کو وہاں بٹھائیں گے، سینکڑوں سال گزر جائیں گے. اور جب مہمان خصوصی اس دنیا سے اپنا کام کر کے چلے جائیں گے تو ہم آپ کو دوبارہ آخری اناؤنسمنٹ کے لیے بھیجیں گے. لہذا ایک وقت آئے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اس دنیا میں تشریف لائیں گے. سمجھ میں بات آتی ہے؟ الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل میں سے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنو اسحاق میں سے نہیں تھے بلکہ بنو اسماعیل سے تھے. اللہ نے ان کو چن لیا. یہ 6 حضرات اللہ کے چنے ہوئے حضرات ہیں، ان کی ایک نمایاں حیثیت ہے، اور یہ چیز قرآن پاک سے ثابت ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ہمارے مشائخ نے کہا کہ یہ جو 5 لطائف ہیں، ان میں جتنے بھی یہ حضرات تھے نا، ان میں سے ہر ایک کو کسی خاص لطیفے سے فیض ملا. نمایاں حضرات تھے مگر ان کو فیض ملا خاص لطیفے کے ذریعے سے، خصوصیت ہے کسی لطیفے کے ساتھ. چنانچہ آدم علیہ السلام کو جو فیض ملا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا، نبی علیہ السلام کے واسطے سے ملا. یہ بھی ایک بات مزے کی ہے، ملا کس کو؟ آدم علیہ السلام کو. دیا کس نے؟ مگر ذریعہ کون بن گئے؟ نبی علیہ السلام ذریعہ بن گئے. دیکھیں بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. بادل اس کے ذریعہ بن جاتے ہیں،
اولاد کون دیتا ہے؟ ماں باپ ذریعہ بن جاتے ہیں. تو دلوں کے اندر نور کون دیتا ہے؟ شیخ و مرشد اس کا ذریعہ بن جاتے ہیں. تو اس ذریعہ کے بننے میں کیا ہمیں جو ہے نا وہ اشکال ہو سکتا ہے؟ اسی طرح اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو جو فیض دیا تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے دیا. ڈائریکٹ فیض نہیں ملا مخلوق کو. مخلوق میں اور اللہ تعالی کے درمیان سید البشر ایک واسطہ بنے ہیں. ایسا نہیں ہوا کہ ان کو بھی ملا ان کو بھی ملا پھر تو وہ ایک لیول پہ آ جاتے کہ جی تھے تو کلاس فیلو ایک کو زیادہ مل گیا. نہیں، اللہ نے فرمایا نہیں، یہ نہیں ہے. مخلوق میں نے اپنے محبوب کا ذکر بلند کیا. ورفعنا اللہ کا ذکر. اب لیا جائے گا میرا نام بھی تیرے نام کے ساتھ. اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر اتنا اونچا کیا کہ جہاں میرا نام آئے گا وہاں تیرا نام. اور ایسا ہوتا ہے کلمے میں دیکھو، نماز میں دیکھو، اذان میں دیکھو، جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے. چنانچہ ان انبیاء کو بھی جو فیض ملا وہ کن کے ذریعے سے ملا؟ نبی علیہ السلام کے. تشریف آپ آخر پہ لائے لیکن اول ما خلق اللہ نوری، فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا تھا. تو اس لیے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نمایاں لطیفہ تھا وہ لطیفہ قلب تھا. کون سا لطیفہ نمایاں تھا؟ لطیفہ قلب تھا. تو ان کے لطیفہ قلب میں جو فیوزات پہنچے وہ تجلیات افعالیہ کے ذریعے سے پہنچے. تجلیات افعالیہ کے ذریعے پہنچے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لطیفہ قلب کے ذریعے سے پہنچے. تو اللہ تعالیٰ کا تجلیات افعالیہ کا فیض نبی علیہ السلام کے لطیفہ قلب پر اور نبی علیہ السلام کے لطیفہ قلب سے حضرت آدم علیہ السلام کو. حضرت آدم علیہ السلام کو اس سبق کے ساتھ مناسبت دوسروں کی نسبت زیادہ تھی. ٹھیک ہے. اب لطیفہ روح آ گیا. لطیفہ روح کی جو تجلیات ہیں ان کو کہتے ہیں صفات ثبوتیہ. ثابت، علم، سمع، بصر، یہ جتنی بھی ہیں اس میں دو انبیاء شریک ہیں، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام. کون کون انبیاء شریک ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام. کیوں؟ تجلیات جو صفات ثبوتیہ والی تھیں تو یہاں پھر پکا ہونا چاہیے تھا نا، ایک کی جگہ دو ہونے چاہیے تھے نا. دوسری تجلیات میں ایک ایک نبی ہیں اور جو صفات ثبوتیہ ہیں اس میں دو انبیاء ہیں، ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو فیض ملا وہ نبی علیہ السلام کے لطیفہ سر کے ذریعے سے. شیونات ذاتیہ کا فیض ان کے لطیفہ سر میں ملا. اور واقعی جس پہ کوئی جھلک پڑے محبوب کی پھر مست وہ ہوتا ہی ہے نا. اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی محبت میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں. وہ محب تھے. کیوں؟ شیونات ذاتیہ کا فیض پایا تھا نا، تو مستی تو ہونی تھی. محبوب کی محبت بھی ایسی ہونی تھی کہ نبی ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں رب ارنی انظر الیک، دیکھے بغیر نہیں میں رہ سکتا. یہ مفہوم ہے اصل میں کہنے کا. میں نہیں رہ سکتا یا اللہ، کہہ دیا. سبحان اللہ. ایسی محبت سبحان اللہ. اچھا یہاں ایک عجیب بات ہے کہ
نبی علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے تو سارے انبیاء عالم ارواح میں تھے، لیکن جب نبی علیہ السلام وہاں سے واپس آئے تو راستے میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ کن سے ملاقات ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام سے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کیا ملا؟ کہ تحفہ ملا۔ کتنا؟ 50 نمازیں۔ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت کو تھوڑی سی پڑھنی تھی، بڑی مشکل، تو جائیں ایک دفعہ ذرا ریکویسٹ کر لیں۔ نبی علیہ السلام ایک دفعہ پھر تشریف لے گئے، 45 ہو گئیں، پھر گئے 40 ہو گئیں، 9 مرتبہ تشریف لے گئے تو 50 کی جگہ کتنی رہ گئیں؟ 5 رہ گئیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا بھئی اب تو مجھے جاتے ہوئے حیا آتی ہے، اتنی تھوڑی ہیں۔ ویسے ہم جیسا تو کوئی ہوتا تو کہتا ایک دفعہ اور ہی چلے جاتے، ایک جھٹکے میں کام ہو جاتا، لیکن نہیں، یہ تو نفس کہتا ہے نا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم بڑی خیر سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے ہاں دستور یہ ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر، امت پڑھے گی 5 لیکن ثواب کتنے کا لکھا جائے گا؟ میں 50 ہی کا ثواب دوں گا۔ ڈسکاؤنٹ دے دیا ہے میں نے 45%، 45 کا اس میں سے، لیکن جو 5 ہیں انشاءاللہ اس پر پورا ثواب۔ اب یہاں سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کیوں تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے نمایاں حضرات ہیں، سیدنا نوح علیہ السلام نمایاں حضرات ہیں، ان میں سے کوئی کیوں نہ بیٹھا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام ہی بیٹھے تھے۔ تو یہاں ہمارے مشائخ نے نقطہ لکھا، وہ نقطہ کیا لکھا کہ جب نبی علیہ السلام نے انبیاء کی امامت کروائی اور انبیاء کو پتہ چلا کہ جا رہے ہیں اللہ کے دیدار کے لیے، تو جو عاشق تھے وہ مچل اٹھے، کہنے لگے اللہ میں تو دیکھ نہیں سکا تھا، اب یہ تیرے محبوب ہیں، یہ تجھے دیکھنے جا رہے ہیں، میں راستے میں بیٹھوں گا، آپ کو نہیں دے سکا، آپ کو دیکھ کر آنے والے کی سب سے پہلے میں زیارت کروں گا۔ اللہ اکبر، میں دیدار کروں گا۔ اور پھر انہوں نے جو مشورہ دیا تھا نا وہ اپنے لیے دیا تھا کہ ایک دفعہ دیکھ کے آئے ہیں نا، ایک دفعہ اور چلے جائیں، اچھا پھر دیکھ کے آئے ہیں، اچھا ایک دفعہ اور چلے جائیں۔ سبحان اللہ، عاشق ہے نا، عاشق تو ہوتا ہی ایسے۔ تو خیر، لطیفہ سر کے ساتھ کن تجلیات کا تعلق ہے؟ شیونات ذاتیہ کا۔ اور شان کہتے ہیں کسی کی آن کو، نخرے کو، سمجھے نا؟ ایک ہوتا ہے حسن اور ایک حسن کے اوپر بندے کا ناز، نخرہ ہوتا ہے، ناز کو کہتے ہیں شان اس کی۔ تو اللہ رب العزت کی شان کی جو فیوزات تھے وہ نبی علیہ السلام کے لطیفہ سر سے کن کو ملے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو۔ اچھا، پھر اس کے بعد صفات سلبیہ۔ سلبیہ صفات کون سی ہوتی ہیں؟ اللہ کی وہ صفات جن میں لینا اور دینا، یعنی اللہ تعالیٰ محیی ہیں، ممیت ہیں، دیتے بھی ہیں لیتے بھی ہیں، تو یہ ساری صفات سلبیہ میں آتی ہیں۔ جہاں بھی لینا پایا جائے گا نا وہ صفات سلبیہ بنے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صفات سلبیہ کا فیض نبی علیہ السلام کے لطیفہ سر کے ذریعے سے ملا تھا، اور ان کو خصوصیت تھی، لطیفہ خفی کے ذریعے سے ملا تھا، اور ان کو لطیفہ خفی کے ساتھ ایک خصوصیت تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی زندگی میں اسی چیز نے نمایاں ہونا تھا۔ کیسے؟ کہ اللہ رب العزت نے ان کو ایسے معجزات دیے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى
وہ سلب کر لیتے تھے ان بیماریوں کو. مدرزاد نابینا سلب کر لی، ان کی بینائی مل گئی. برس والے کا برس کی بیماری سلب کر لی، بالکل ٹھیک ہو گیا. سلبی ان کی جو ہے نا توجہات تھی، کیونکہ صفات سلبیہ ان پر وارد ہو رہی تھی. تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صفات سلبیہ کے ساتھ مناسبت زیادہ تھی. اب جب سلب کی تھیں تو ایسا بندہ پھر دنیا میں شادیاں کر کے رہ سکتا ہے؟ فقیرانہ زندگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو آپ دیکھیں، فقیرانہ زندگی کیسے تھی کہ جی وہ سب کچھ پھینک دیا کہ اچھا ایک تکیہ چاہیے اور ایک پیالہ چاہیے، پانی پی لیا کروں گا. اور تکیہ سونے کے لیے پھر ایک بندے کو دیکھا کہ سر کے نیچے وہ اپنا ہاتھ رکھ کے سویا ہوا ہے، کہتے تکیے کی کیا ضرورت ہے، وہ تکیہ بھی صدقہ کر دیا. پھر آگے جا کے دیکھا ایک بندہ اپنے یوں چلو میں جو ہے وہ پانی پی رہا ہے دونوں ہتھیلیوں میں، کہنے لگے پیالے کی کیا ضرورت ہے، پیالہ بھی اللہ کے راستے میں صدقہ. یعنی اس طرح ان کی زندگی جو تھی نا، وہ بالکل جیسے فرد ہو کر کوئی اللہ کے لیے زندگی گزارتا ہے، ہر ارد گرد کی چیز کو اپنے سے ہٹا دیتا ہے. وہ تجلیات جو سلبیہ تھیں ان کے اوپر بالکل وہی اثرات نظر آتے تھے، وہی اثرات تھے ان کے، سمجھے. اسی لیے ہمارے مشائخ بھی جب کبھی کسی کو تعویذ لکھ کے دیتے ہیں، اول تو دیتے نہیں، اور اگر دیتے ہیں تو اس وقت اپنے لطیفہ خفی کی توجہ دیتے ہیں. اللہ رب العزت اس تعویذ کے اندر، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر ایک تاثیر تھی نا بیماریوں کو ختم کرنے کی، اس لطیفے سے اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ بڑی بڑی بیماریوں کو ختم فرما. کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک کاغذ ہی لپیٹ کے دے دینا، مگر اپنے لطیفہ خفی کی توجہ اس کے اوپر تھوڑی سی ڈال دیں، اللہ تعالیٰ اس خاک سے بھی اس بندے کو شفا عطا فرما دے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور لطیفہ اخفا کا تعلق سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ اللہ رب العزت کی جو شیون کی شان جامع تھی، اس کو کیا کہتے ہیں، یعنی ان تمام کا جو مجموعہ تھا اس کو شان جامع کہتے ہیں. اس کی براہ راست تجلیات نبی علیہ السلام کے لطیفہ اخفا کے اوپر پڑی. اب مختلف انبیاء کو مختلف لطائف کے ساتھ مناسبت ہے، تو ہمارے بزرگوں نے اس کو سمجھانے کے لیے یوں کہہ دیا کہ ہر لطیفہ کسی نہ کسی نبی علیہ السلام کے زیر قدم ہے. یہ لفظ استعمال کر لیا. کیا کہہ دیا کہ ہر لطیفہ کسی نہ کسی نبی علیہ السلام کے زیر، چونکہ فیض جو اس لطیفے سے اس نبی علیہ السلام کے واسطے سے ملنا ہے، لہذا لطیفہ قلب آدم علیہ السلام کے زیر قدم، لطیفہ روح ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کے زیر قدم، لطیفہ سر موسیٰ علیہ السلام کے زیر قدم، لطیفہ خفی عیسیٰ علیہ السلام، اور لطیفہ اخفا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر قدم. بات سمجھ آ گئی؟ اب چونکہ سالک کو وہ فیض مل رہا ہوتا ہے نا، تو فیض جس جگہ سے ملتا ہے وہ اس کا منبع ہوتا ہے نا. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک چشمہ ہے، اس میں سے پانی نکل رہا ہے اور کوئی بندہ پی رہا ہے، تو جس کو پیتے ہیں اس چیز کو کہتے ہیں مشروب، اور جہاں سے پیتے ہیں اس کو مشرب کہتے ہیں. سمجھ گئے نا؟ لہذا اب لطیفہ قلب اگر کسی کا نمایاں ہوگا تو کہیں گے کہ یہ آدمی المشرب ہے، آدم علیہ السلام سے. مناسبت کس کے ساتھ اس کو ہو گئی، لیکن نام کیا لکھ دیا اس کا، آدمی المشرب. اور اگر لطیفہ روح اس کا دوسروں کی نسبت زیادہ نمایاں ہے تو ابراہیمی المشرب ہو گیا. لطیفہ
سر اگر نمایاں ہے تو موسوی المشرب ہو گیا، لطیفہ خفی نمایاں ہے عیسوی المشرب ہو گیا، اور اگر لطیفہ اخفا نمایاں ہے تو محمدی المشرب ہو گیا۔ تو یہ ایک مشرب کا لفظ درمیان میں آ کے انہوں نے بات کو ذرا شارٹ کر دیا۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اگلی بات سمجھیں۔ دنیا کا ہر انسان وہ ان 5 میں سے کسی نہ کسی ایک لطیفے کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھتا ہے اپنی طبیعت کے اعتبار سے۔ پوری دنیا کو آپ 5 گروپوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، پوری دنیا کے لوگوں کو، یا آدم علیہ السلام کے ساتھ اس کی مناسبت ہوگی طبیعت کی، یا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، یا موسیٰ علیہ السلام، یا عیسیٰ علیہ السلام، یا نبی علیہ السلام۔ تو جو اس کا لطیفہ زیادہ نمایاں ہو اور جن کی زندگی کے ساتھ ان کی زندگی کو زیادہ مشابہت ہو، تو اس بندے کو کہتے ہیں کہ جی یہ اس مشرب کا بندہ ہے۔ چنانچہ آدمی المشرب ہے، ابراہیمی ہے، موسوی المشرب ہے، عیسوی المشرب ہے، محمدی المشرب۔ جیسے کہ حضرت عمر اللہ عنہ کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے، نبی السلام نے فرمایا کہ یہ موسوی المشرب ہے۔ ویسے تو ان کو مناسبت ان سے زیادہ تھی نا، اور آپ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقامت دین کے بارے میں کتنے سخت تھے، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام اقامت دین کے بارے میں کیسے سخت تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کے اندر مناسبت رکھی تھی۔ بہت ساری یہ مناسبتیں نکالی اور سوچی جا سکتی ہیں۔ تاہم اب 5 مشرب ہو گئے اور دنیا کے سارے سالکین 5 گروپوں کے اندر تقسیم ہو گئے۔ ہر سالک کے اوپر اپنا رنگ ہوتا ہے، تو جس نبی علیہ السلام کے زیر قدم ہے نا وہ لطیفہ، اسی نبی علیہ السلام کا رنگ اس کی طبیعت کے اوپر غالب ہوتا ہے۔ اس لیے بعض بزرگ جو ہیں وہ جاننا چاہتے تھے کہ ہمارا کون سا لطیفہ نمایاں، ہمارا مشرب کون سا۔ چنانچہ ایک شیخ تھے، انہوں نے اپنے ایک مرید کو بھیجا کہ جاؤ اور فلاں بزرگ کے پاس تھوڑی دیر رہ کے آؤ، مگر ان کی نیت یہ تھی کہ ذرا وہ مجھے بتائیں کہ میرا مشرب کون سا ہے۔ تو یہ گیا وہاں مرید صاحب اور ان کے پاس رہے، اور انہوں نے جا کے استقبال یوں کیا، سناؤ تمہارے یہودی کا کیا حال ہے۔ اس کو بڑا غصہ آیا، میرے شیخ کے بارے میں، میرے پیر صاحب کے بارے میں یہ کیسے ہے؟ کہتے ہیں تمہارے یہودی کا کیا حال ہے۔ خیر اندر اندر پیچ تاب کھاتے رہے مگر چپ رہے۔ اب آئے ہیں تو چپ گمسم۔ شیخ نے پوچھا بھی بتاؤ کیا کہا، جواب ہی کچھ نہیں دیتے۔ بھائی بتاؤ کیا کہا۔ جب ذرا ان کو کھولا، کہنے لگے جی انہوں نے تو ایسی بات کی کہ مجھے آگ لگی ہوئی ہے، میں بس آپ کا ڈر تھا ورنہ میں کچھ کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا تم بتاؤ انہوں نے کیا کہا؟ کہ جی انہوں نے کہا تمہارے یہودی کا کیا حال ہے۔ اس کو سن کر وہ جو شیخ تھے وہ وجد میں آ گئے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے موسوی المشرب بنایا ہے۔ یہودی کا لفظ انہوں نے اشارہ اور کنایا تھا، بتا تو نہیں نہ سکتے تھے۔ جیسے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سید جواد شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک ابدال سے ملاقات ہوئی تو فرماتے تھے کہ بڑے عرصے کے بعد ملاقات ہوئی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ بڑے عرصے کے بعد ملے ہیں۔ کہنے لگا ہم اب دال ہو گئے۔ کہنے لگے یہ کہہ کے چلا گیا۔ تو بڑی دیر کے بعد مجھے سمجھ میں آئی کہ کہنا چاہتے تھے ہم اب ابدال ہو گئے، لیکن بات ایسی کر گئے کہ عام آدمی اس کو مت سمجھے، اب ہم دال ہو گئے، یوں بات کر گئے۔ تو اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ خیر اچھا بات یہ ہے کہ ہر بندے کی اپنی ایک اب رنگ ہے،
ایک رنگ نیلا پیلا اس طرح ہے. تو آپ یوں ہی سمجھ لیں کہ ہر بندے کا جو سلوک سیکھنے کا انداز ہے نا، اس میں اس کے اندر کچھ سیٹ قسم کی کوالٹیز آتی ہیں. اب جو مشائخ ہوتے ہیں نا، ان کو پانچوں لطیفوں میں کس لطیفے میں کیا کوالٹی ہوتی ہے وہ پتا ہوتا ہے. اب وہ پتا ہوتا ہے تو اس سالک کا ان کو شروع سے ہی انداز ہوتا ہے کہ یہ چل کہاں سے رہا ہے، اس نے جانا کہاں پہ ہے. تو پیر لوگ کوئی عالم الغیب نہیں ہوتے، بات سمجھا گئی نا، لیکن ان کو ایک فراست حاصل ہوتی ہے. وہ اپنی فراست سے پہچان لیتے ہیں سالک کو آتے ہی کہ یہ کس مشرب کا بندہ ہے. تو پھر اس بندے کو وہ اسی علامات کے اوپر لے کے آگے چلتے ہیں کہ ہاں اس کو آگے چلنے دو، ٹھیک ہے نا. اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ لوگ ہوتے ابراہیمی المسجد ہیں اور کیفیات بتا رہے ہوتے ہیں آدم المشرب ہونے کی، تو شیخ سمجھ رہے ہوتے ہیں کیا یقین کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے میرے سامنے. سن رہے ہوتے ہیں. اس لیے ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ مرید ہوتا ہے اگر 420 تو پیر ہوتا ہے. اس کو پہلے پتہ ہوتا ہے کہ یہ سالک یہ کس نسبت کس رنگ کا بندہ ہے اور اس کے احوال نے جانا کس رخ کو ہے. شیخ کو پتہ ہوتا ہے، سارا کھلی ہوتی ہے یہ بات ان کے اوپر. اس لیے وہ اس کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں اور اس کی باتوں کو سن کے فلٹر کر رہے ہوتے ہیں، مگر پردہ بھی رکھ رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ سمجھا بھی رہے ہوتے ہیں. اللہ والے بہت پردے رکھتے ہیں، بہت پردے رکھتے ہیں. بات کی سمجھ آ گئی؟ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ خود فرماتے تھے کہ میں اپنی طبیعت کے حساب سے موسی المشرب تھا. خود فرماتے تھے. لہذا ہم نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور ان کی زندگی میں بہت مشابہت تھی، بہت مشابہت. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیں تو آپ کو سفر سفر نظر آتا ہے. اور ہمارے حضرت بھی پیدا ہوئے پلے بڑے کورڈی میں اور زندگی گزاری آ کے چکوال میں. سفر اللہ نے ادھر بھی سفر. پھر ہماری حضرت رحمت اللہ علیہ کو کلام الہی سے بہت محبت تھی، انتہا درجے کی محبت تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام الہی کے ساتھ خصوصیت حاصل تھی. ہماری حضرت رحمت اللہ علیہ گفتگو عام کرتے ہوئے اتنی آیتیں کوٹ کرتے تھے کہ ہم نے ایک دفعہ اندازہ لگایا کہ شاید پورے دن کی آیتوں کو اکٹھا کریں تو 2 پارے قرآن کی تلاوت ہی ہو جاتی. اتنا جو بات کرتے قرآن کی آیت کوٹ کرتے تھے، جو بات کرتے قرآن کی آیت کوٹ. اور کہتے بھی تھے کہ جیسے تمہارے سامنے یہ ٹی وی کی سکرین آتی ہے، میرے سامنے قرآن سکرین کے اوپر لکھا ہوا ہے ایسے. بلکہ ایک مرتبہ علماء کی مجلس تھی اسلام آباد میں، حضرت سمان لگے میں کوئی ترجمہ نہیں کروں گا. حضرت بیٹھے، ایک آیت پڑھی، پھر دوسری پڑھی، پھر تیسری پڑھی، پورا بیان ہی قرآن کی آیتوں میں کر دیا. حضرت مان لیں کہ تمہارے سامنے ترجمہ کرنے کی مجھے کیا ضرورت ہے، سمجھتے جاؤ، بس آیتیں پڑھتے گئے. اس لیے عرب علماء بھی اگر ان کا بیان سن لیتے تھے نا تو حیران ہو جاتے تھے کہ بھئی واقعی اس بندے کو اللہ نے قرآن میں کتنی ڈیپتھ عطا کر دی ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت خوبصورت تھے. ان کی خوبصورتی تو تھی کہ فرعون کی بیوی جو ہے دیکھتی کہتی ہے لا تقتلوہ، قتل نہیں کرنا، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا. ہوم سیکٹری نے کہہ دیا قتل نہیں کر سکتے. اور فرعون صاحب جو ہزاروں بچوں کو قتل کروا چکے تھے، کیا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے نہیں قتل کرواتے.
اب عورتوں کا یہ گلا کہ جی مرد ہماری مانتے نہیں، توبہ، اتنے بڑے بڑے فرعون تمہاری مانتے رہے۔ بیکار گلا ہے نا، ایسے فرائض نہ مانتے رہے تمہاری۔ کہہ دیا تھا لا تقتلوا، آرڈر پاس ہو گیا اسی وقت، ہزاروں بچوں کا قاتل، کہتا ٹھیک، بات مانی اس نے۔ تو اللہ رب العزت نے اتنا جمال عطا کیا تھا، اگر موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر ایسا نور تھا تو ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ کے چہرے پہ بھی اتنی خوبصورتی تھی، اتنی کہ دیکھتے آنکھ نہیں بھرتی تھی۔ یزیدک وجہہ حسنا اذا ما زدتہ نظرا، اے محبوب جیسے میں آپ پر نظر دوڑاتا ہوں میری ہر نظر میں آپ کا حسن پہلے سے زیادہ بڑا ہوا ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت کا یہ یاد بالکل، چہرہ دیکھتے ہی بندے کو پتہ جاتا تھا، بن بتائے پتہ چلتا تھا کہ یہ کوئی باخدا بندے ہیں، کوئی شیخ ہیں۔ اللہ نے ایسا حسن و جمال دیا تھا، اونچا قد تھا، اور ہم لوگ جو تھے نا ان کے سامنے چوزے تھے، چلتے ہوئے کبھی ہمارے کندھے پہ ہاتھ رکھ لیتے تھے نا تو ہم یوں نیچے بیٹھ جاتے، اتنی طاقت اللہ نے دی تھی۔ یعنی میں تو دیکھتا ہی رہتا تھا کہ یا اللہ بالکل صحیح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکے سے بندے کو یقیناً مار دیا ہوگا۔ فوقد موسیٰ فقضى علیہ، ہمارے حضرت کو اللہ نے ایسی طاقت دی تھی، انہونی چیز تھی وہ، ایسی طاقت تھی۔ الحمدللہ، اللہ اکبر کبیر۔ خیر باتیں تو پھر درمیان میں بہت لمبی ہیں، بٹ ٹو کٹ دی اسٹوری شارٹ، کہ حضرت رحمت اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے حسن و جمال بھی دیا، قرآن مجید کے ساتھ مناسبت بھی دی، اور ہمارے حضرت عصا کو اپنا جزو بدن سمجھ لگا، ہر وقت عصا ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے کہ نہیں؟ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ان کی زندگی کو اگر دیکھیں تو ماشاء اللہ کامل مناسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور پھر ایک جوش ہوتا ہے نا، حضرت کبھی اگر بات کرتے تھے اللہ رب العزت کے بارے میں ایسے چہرے پہ جوش آ جاتا تھا، حیران ہوتے تھے۔ تو ہمارے حضرت خود فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنی طبیعت کے اعتبار سے کیا تھا، موسوی المشرب تھا، لیکن حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ امام العلماء والصلحاء، وہ محمدی المشرب تھے۔ اس محمدی المشرب کی علامات 100% ان میں تھی۔ ہمارے حضرت کو اپنے شیخ کے ساتھ والہانہ محبت تھی، یہ محبت ایسی تھی کہ ان کو یوں سمجھ لیں کہ اپنے شیخ کے ساتھ وحدت حاصل ہو گئی۔ تو کیا ہوا، ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ شیخ کی بنا پر اللہ رب العزت نے میرے اوپر محمدی المشرب کے رنگ کو غالب فرما دیا۔ چنانچہ طبعاً موسی المشرب تھے، لیکن شیخ کی توجہات کی برکت سے کیا بن گئے، ہمارے حضرت مرج البحرین تھے، جلال بھی تھا جمال بھی تھا۔ جلال اتنا تھا کہ ہم جیسے کانپ رہے ہوتے تھے، اور جمال اتنا تھا کہ ہر بندہ ان سے محبت کرتا تھا، ہر بندہ محبت کرتا تھا۔ اللہ اکبر کبیر۔ یہاں علماء نے لکھا ہے
کہ عام طور پر تو بندے کا مشرب وہی رہتا ہے جو فطرتاً اللہ نے بنا دیا، لیکن اگر شیخ کامل ہو اور اس کو شیخ کے ساتھ اتنی مناسبت ہو، محبت ہو، تو شیخ کا جو مشرب ہے اونچے مقام کا، اس کو بھی اللہ وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، ملا دیں گے ان کو، آخرت میں بھی ملائیں گے، روحانی طور پہ بھی ملا دیتے ہیں، اونچا بڑھا دیتے ہیں۔ اسی لیے اب اگر کسی کو اللہ رب العزت کامل شیخ دے جیسے ہمارے حضرت تھے، تو پھر اس کو کوشش کرنی چاہیے نا کہ ان کی زندگی میں فائدہ لوں۔ اس لیے ہم حضرت کی زندگی میں وقت کو گنا کرتے تھے کہ پتہ نہیں کب تک ہم ہیں یا کب تک یہ نعمت ہمارے پاس موجود ہے، ایسے ایک ایک دن کو ویلیو کرتے تھے، ایک ایک دن کو ویلیو کرتے تھے۔ تو اس لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں فائدہ پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ میں سے ہر بندہ ڈھونڈنے لگ جائے کہ فلاں کیا ہے فلاں کیا ہے، بہت ہی ارلی ہوگی یہ بات، ابھی تو اسباق لطائف کے ہی نہیں پورے ہوئے، تو کسی پہ کیا کھلے گا کہ کون کیا ہے؟ یہ تو شیخ پہ اللہ تعالیٰ کھولتے ہیں نا کہ کس بندے کی کیا کیفیات ہوتی ہیں۔ تاہم آج آپ کو مشرب کا بھی پتہ چل گیا اور زیر قدم کا بھی پتہ چل گیا، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ اللہ رب العزت نے پھولوں کا ایک گلدستہ بنایا ہے، ہر پھول کا الگ الگ رنگ ہے، اور یہ گلدستہ اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ اسی طرح یہ سالکین گلدستے کی طرح ہے، کوئی کسی نسبت کا، کوئی کسی مشرب کا، کوئی کسی مشرب کا، اللہ کو پسند آتے ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہاں تک بات کچھ سمجھ میں آ گئی؟ خیر، اللہ تعالی ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے اور اس کو قال کی بجائے حال کے طور پر حاصل کرنے کی توفیق عطا۔ لیکن ایک بندہ سنتا رہا بادشاہ بادشاہ بادشاہ، بنتا تو نہیں ہے نا، بننا تو ایک الگ چیز ہے۔ تو ایسے ہی ہے کہ ہم سنتے رہے ہیں بادشاہ بادشاہ بادشاہ، بننا تو ایک الگ چیز ہے۔ تو جو کچھ آپ نے سنا یہ آپ کو موقع اس لیے مل گیا کہ بعض مہمان جو یہاں تشریف لائے تھے خلفاء میں سے، کوئی کہاں سے آیا کوئی کہاں سے آیا، ان کو کچھ باتیں کہنی تھیں، تو شروع میں انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمیں الگ کر دیں۔ ہم نے جب ان کو الگ کرنے کے لیے کہا تو خدمت والوں نے کہا جی کہ علماء بھی تو آئے ہوئے ہیں، ان کو بھی، تو خلفاء کے ساتھ علماء جڑے، اور پہلے دن اس لیے ہم نے علماء کو بلایا، اور دوسرے دن پھر خدمت والوں کے بھی تو اختیارات ہوتے ہیں نا جی، انہوں نے پردے ہی اٹھا دیے۔ انہوں نے کہا جی معتکف دوسرے جو ہیں وہ کیوں اس میں جو ہے نا پیچھے رہے ہیں، ان کو بھی سننے کا موقع دے۔ ہم نے بھی ان کے اس عمل کو اللہ کی جانب سے سمجھا کہ اللہ نے دل میں ڈالا ہوگا، ٹھیک، لیکن آپ یہ ذہن میں ضرور رکھنا کہ تصوف کوئی کلام نہیں کہ قول کے ذریعے سے سمجھ سکیں، یہ قال نہیں، یہ حال ہے، یہ ذکر کے ذریعے سے ہوگا۔ اب آپ بتائیں کہ ذکر کا کرنا کتنا ضروری ہے؟ ہم پوچھتے ہیں ابھی کتنا ذکر کیا جی، 5 منٹ کا مراقبہ، 3 منٹ کا مراقبہ، 5 منٹ اور 3 منٹ کے مراقبوں سے یہ تجلیات کے فیض اور یہ مشرب اور یہ ساری چیزیں یہ اس کو حاصل ہو سکتی ہیں؟ تو اس لیے برکت کے لیے بیعت ہونا فائدہ مند نہیں دیتا، اتنا محنت کرنی چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ جو کمالات ہمارے بزرگوں نے بتائے ہیں کہ یہ حاصل ہو سکتے ہیں، ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مگر امام ربانی مجدد ثانیہ اللہ کے بیٹے خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات معصومیہ میں لکھا ہے کہ حضرت نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اللہ رب العزت سے ایسی نسبت مانگی ہے کہ اس راستے پہ چلنے والا یقیناً موصل ہوتا ہے، اس راستے پہ چلنے والا یقیناً موصل ہوتا ہے۔
جو چلتا رہے یقیناً اس کو اللہ کا وصل نصیب ہوتا ہے۔ اور ایک جگہ وہ فرماتے ہیں کہ اس راستے پر سالک کی سستی کے سوا اور کوئی دوسری چیز رکاوٹ ہو ہی نہیں سکتی، یہ الفاظ کہتے ہیں۔ اس راستے میں سالک کی اپنی سستی کے سوا اور کوئی دوسری چیز رکاوٹ نہیں سکتی۔ مجھے یاد آتا ہے امریکہ میں ہم لوگ جب سفر کرتے تھے تو نیو یارک سے واشنگٹن جاتے تھے یا واشنگٹن سے نیو یارک آتے تھے تو موٹر وے چلتے تھے، موٹر وے پہ ہم چل رہے ہوتے تھے، تو چلتے چلتے ایک جگہ ٹول بنا ہوتا تھا اور کہتے تھے جی ٹرن پائک شروع ہو گئی ہے۔ تو ہم نے پوچھا بھئی یہ ٹرن پائک کیا ہے؟ کہتے تھے جی کہ یہ انٹری پوائنٹ ہے اور درمیان میں کوئی ایگزٹ نہیں، ایک اور جگہ ٹول ہوگا وہ اس کا ایگزٹ پوائنٹ ہوگا، درمیان میں چونکہ کوئی نکل ہی نہیں سکتا، اس کو ٹرن پائک کہتے ہیں۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا یہ سلسلہ اللہ رب العزت نے ٹرن پائک بنا دیا ہے، اب وہی آخر تک نہیں پہنچے گا جو اپنی گاڑی کو کھڑا کر کے کھڑا ہو جائے گا۔ جو چلتا رہے گا نا تیز یا آہستہ، وہ جلد یا بدیر اپنی منزل پہ پہنچے گا۔ سمجھ گئے؟ تو اس راستے میں رکاوٹ کیا ہے؟ سالک کی اپنی سستی ہے، گناہوں کا ارتکاب ہے۔ اگر انسان تقوی کی زندگی گزارے اور ہمت کرتا رہے، اس کو کوئی چیز منزل پر پہنچنے سے رکاوٹ ہے نہیں۔ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ اللہ سے وہ نسبت مانگی ہے جو یقیناً موصل ہے، وصل عطا کر دیتی ہے۔ کتنی اللہ رب العزت کی یہ رحمت ہے، اس لیے ہمت سے کام لیں، مراقبہ زیادہ کریں۔ مراقبے کی بہت کمی ہے، بہت کمی ہے، اس لیے تو اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ مراقبہ تو اتنا کریں حتی یقال انہ مجنون۔ جو فرمایا نا ذکر کرو، وہ ذکر کو مراقبہ سمجھ لیں نا آپ، تو ترجمہ کیا بنے گا؟ اگر ہم ذکر کو مراقبہ سمجھ لیں تو ترجمہ یہی بنے گا نا کہ اتنا مراقبہ کرو، اتنا مراقبہ کہ لوگ تمہیں پاگل ہی کہیں۔ ویسے مجنوں سے پوچھو لیلا کو کتنا یاد کرتے ہو، کہے 2 منٹ یاد کرتا ہوں، 3 منٹ یاد کرتا ہوں، 24 گھنٹوں میں 5 منٹ یاد کرتا ہوں۔ تو سننے والا بھی کہے گا کہ یہ کیسا مجنوں ہے؟ ہم بھی ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے مجنوں ہیں کہ دن میں 5 منٹ 3 منٹ۔ شیخ پوچھے کتنا مراقبہ کرتے ہو تو جواب تو یہ ہونا چاہیے حضرت مراقبے سوا اور کام ہی کیا ہے؟ یہ ہونا چاہیے جواب، حضرت کام ہی اور کیا ہے، مراقبہ ہی تو کام ہے میرا۔ ہر وقت جتنا کر سکتے ہیں کریں۔ اسی مراقبے کی وجہ سے پھر آپ کے لطائف ٹھیک ہوں گے، پھر لطائف سے بیس کوٹ اچھا ہو گیا، جتنا بیس کوٹ اچھا ہوتا ہے اتنا اوپر جو فنشڈ کر ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ شائننگ ہوتا ہے۔ تو پھر جب آپ مشاربات کے اسباق کریں گے، یہ جو 11 سے لے کے 15 تک ہیں، تو پھر اوپر بالکل اسی طرح شائننگ جو ہے نا پالش ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا سبحان ربی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔